آج کے پروگرام میں ٹاپک آن لائن شاپنگ کے حوالے سے اس کوالٹی کی چیز آپ آرڈر کرتے ہیں ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کو اس کوالٹی کی چیز نہیں ملتی. اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ صرف آپ ان سے اپنے پیسے کلیم کر سکتے ہیں جو آپ کو اذیت پہنچی ہے جائز ہوگا تو وہ بھی آپ کو ملے گا. نیا بندہ جو پہلی دفعہ عدالت میں جا رہا ہے اس کے سامنے دراز کا لاکھوں روپے والا وکیل کھڑا ہوا ہے تو اس کے پھر جیتنے کے چانسز کس طرح ہوں گے؟ اس 1000 روپے کی شاپنگ والے بندے کے لیے تو یہ بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ 1 لاکھ روپے والا وکیل سامنے کھڑا ہے. یہ اس کی پہلے سے ہی جیت ہو جانی ہے کہ کمپنی لاکھ روپے لگانے کی بجائے اس بندے کو سیٹل کرے گی. پہلے آپ کا وہ سوچنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. جو ہماری عوام کرتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ دھوکے بڑھ رہے ہیں. کنزیومر کورٹ میں آپ کا کیس کا فیصلہ ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آپ ویلنگ ہیں اور اپنا کیس کے اوپر پراپر اس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر آپ اس کیس کا فیصلہ کروا سکتے ہیں. ناظرین، پاکستان میں انصاف کی فراہمی بہت مشکل ہے لیکن جہاں پر اسٹرکچرل مسائل ہیں وہیں پر ایک بڑی وجہ قانون سے آگاہی نہ ہونا بھی ہے. یہاں تک کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی قانون کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بہت سارے حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں کھلی کچہری کے نام سے، جس میں میرے ساتھ ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب موجود ہوں گے اور ہم اس پروگرام میں بہت سارے جو قانونی مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. جو عام عوام کے مسائل ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ انصاف حاصل کر سکتے ہیں کم پیسوں میں اور اچھے طریقے سے جا کر اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپنے طور پر بھی بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اس پر بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو آج کے پروگرام میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن وہیں پر ایک مسئلہ بھی آ رہا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چیز آرڈر کرتے ہیں، جس کوالٹی کی چیز آپ آرڈر کرتے ہیں، جس کے لیے آپ پیسے پے کرتے ہیں، جب وہ آرڈر آپ تک ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کو اس کوالٹی کی چیز نہیں ملتی. تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کمپنی سے کس طرح وہ جو اصل چیز ہے وہ لے سکتے ہیں؟ آپ کمپنی پر کس طرح سے کیس کر سکتے ہیں اور بغیر پیسوں کے آپ جو ہے وہ کیس جیت سکتے ہیں، بغیر وکیل کے جیت سکتے ہیں؟ تو اس ٹاپک پہ آج بات کریں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر، آن لائن شاپنگ کا دورہ ہے، بہت ساری ویب سائٹس ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو آن لائن شاپنگ کا کام کر رہے ہیں اور کسٹمرز ایک بڑی تعداد ہے جو چیزیں منگواتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نہیں ملتی جس کا انہوں نے تصویر لگائی ہوتی ہے، جو چیز انہوں نے اوپر بتائی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ نے کوئی چیز آرڈر کی ہے اور وہ اس کوالٹی کی نہیں نکلتی تو کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ فراز صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو سیگمنٹ شروع کیا ہے آپ کو مبارکباد کہ لوگوں کو جو عام لوگ ہیں جن کو مشورہ لینے کے لیے بھی جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا وہ آر پی نے یہ پلیٹ فارم دیا ان کو. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بالکل یہ آج کل بہت مسئلہ ہے. پاکستان کا فیوچر بھی آن لائن ہے اور دنیا میں تو یہ پہلے سے تھا لیکن چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم تھوڑا ہمارے اپنے مسائل ہیں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے ٹریفک وارڈن نہ کھڑا ہو تو ہم فوراً اشارہ توڑتے ہیں. اسی طرح تو اسی طرح پاکستان کے اندر جہاں پہ آن لائن شاپنگ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں جو دے رہے ہیں، اچھی چیز اپلائی کر رہے ہیں اور جو لوگ کچھ ایسے ہیں نیگیٹو جو غلط چیز دیتے ہیں. ہماری عوام کیا کرتی ہے کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل پڑھا لکھا بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جی میں آگئی چیز گزارا کرتا ہے اس کے اوپر خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا. مسئلہ سارا اویئرنیس کا ہے. پاکستان میں یہ پورے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے لیکن میں آپ کو پنجاب کی حد تک پہلے اس کے اوپر بریف کر دیتا ہوں کہ آپ کا ایک کنزیومر کا پروٹیکشن ایکٹ ہے 2005 کا. اس میں آپ کنزیومر کون ہے؟ جو بندہ چیز خریدتا ہے اپنے استعمال کے لیے. یہ اس میں بڑی واضح آپ سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی جو ہمارے ویورز ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو آپ بیچنے کے لیے چیز ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے آپ کنزیومر نہیں بنتے. کنزیومر آپ تب بنتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز ایسی خریدی ہے جو آپ اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی کپڑے منگوائے ہیں، آپ نے کوئی شوز منگوائے ہیں، اسی طرح کوئی اور چیز. اگر آپ وہ کوئی چیز منگواتے ہیں اور وہ آپ کو اپ ٹو مارک نہیں ملتی یا جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا گیا وہ نہیں ملتی یا اس کوانٹٹی کی نہیں ملتی تو آپ کنزیومر ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹ پرووائڈر ہے. آپ دونوں کے درمیان اس ریلیشن کے اندر آپ کو اگر وہ چیز صحیح نہیں دیتا تو آپ کو قانون یہ حق دے دیتا ہے کہ جی آپ آ جائیں کنزیومر کورٹ کے اندر. اچھا.
آپ کے ہر شہر کے اندر کنزیومر کورٹ اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ کنزیومر کورٹ جہاں نہیں ہے وہاں ڈویژنل لیول کے اوپر اویلیبل ہے. اور اب تو جو پنجاب کا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بلکہ دراز والوں کو فائن ہوا ہے, اور اب لوگوں میں کچھ جن لوگوں میں اویئرنیس ایک خاص طبقے میں آئی ہے وہ لوگ آئے دن ایسے کیسز جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کمپنی جو ہے وہ اس میں ڈیفالٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے. صحیح ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ چیزیں ہیں, اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو کرنا کیا ہے, آپ کے پاس چیز آئی ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی پراپر ہسٹری ہونی چاہیے اس آرڈر کی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن ساری ہونی چاہیے کہ جی میں نے یہ چیز خریدی, میں نے اس طرح سے آرڈر کی, میں نے اتنا پے کیا. ہاں جی اتنا پے کیا. اب جو بھی آپ کا موڈ آف پیمنٹ ہے, کیش آن ڈیلیوری ہے, تو ہر چیز کا بل ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس بل کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. جب آپ نے آرڈر کیا تھا تو وہ جس ویب سائٹ سے کیا تھا, کوئی فیس بک پیج سے کیا تھا, اس سے پہلے بھی ایک آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ کسی اوتھینٹک سیلر سے لے رہے ہیں. کیونکہ اگر اوتھینٹک سیلر نہیں ہوگا نا تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کورٹ بھی جانے کا, کیونکہ لوگوں کے پاس ایڈریس ہی نہیں ہوتا جس جگہ سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں آپ نے کلیکٹ کرنی ہیں. اب اس کام کے لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی چونکہ میں نے 1000-1500 کی شاپنگ کی ہے تو میرے تو اس کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگ جائیں گے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا. عدالت کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے. اچھا. بالکل فری آپ کیس دائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے وکیل کرنا ہے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اگر وکیل نہیں کر سکتے, آپ کی استطاعت نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا آرڈر ہی اتنے کا نہیں ہے لیکن مجھے ٹھیس پہنچی ہے, مجھے مسئلہ ہوا ہے, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کیس بھی کرنا چاہتے ہیں, وکیل بھی نہیں کر سکتے, تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو عدالت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ وکیل لے کے آئیں. اچھا. آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. طریقہ کار اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب آپ کے پاس چیز آ گئی, آپ نے کھولی, آپ کے پاس وہ چیز آپ کے مطابق نہیں آئی. صحیح ہے. دوسری چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اس میں وہ بھی آپ کا شامل ہے کنزیومر جو آپ دکان سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی یہ سہولت آن لائن شاپنگ والوں کے لیے ہے, آپ کے ساتھ اگر آن لائن میں دھوکہ ہوا ہے, اور اسی طرح اگر آپ نے کہیں جا کے کسی برانڈ سے, جی جے ڈاٹ سے, فلاں سے, یا کسی سے بھی آپ نے جا کے کوئی چیز خریدی ہے, وہاں سے آپ کو وہ چیز اس طرح کی نہیں ملی, تب بھی آپ کے لیے یہی پروسیجر ہوگا. ٹھیک ہے. قانون کے مطابق جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے ایک لیگل نوٹس سرو کرنا ہے. اچھا. اب لیگل نوٹس کو بھی ہماری عام جو عوام ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی لیگل نوٹس تو وکیل کے ذریعے دیا جاتا ہے, اس کا مطلب اس کے لیے بھی پہلے وکیل چاہیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا. آپ اپنے نام سے اس کمپنی کو, اس ادارے کو, اس جگہ کو ایک خط لکھیں گے. اچھا. جس کو اس کا سبجیکٹ مضمون جو ہے وہ آپ لیگل نوٹس لکھیں گے کہ جی میں آپ کو ایک لیگل نوٹس دے رہا ہوں. کس لیے دے رہا ہوں, آپ اس میں وجہ لکھیں گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ کے فلاں طریقے سے, اگر آپ نے دکان سے خریدا تو دکان سے, آپ نے آن لائن آرڈر کیا فیس بک یا کوئی ویب سائٹ, کچھ بھی, آپ وہ حوالہ دیں گے کہ میں نے آپ سے یہ چیز خریدی, اس کی رسید ساتھ لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ کہہ کر چیز بیچی, اگر اس کا آپ کے پاس کوئی اسکرین شاٹ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی پمفلٹ ہے, آپ وہ ساتھ لگائیں گے کہ جی آپ نے یہ چیز دکھائی تھی مجھے, اور میرے پاس فلاں دن یہ چیز پہنچی اور میں نے اتنے پیسے آپ کو ادا کیے. میں نے جب یہ چیز لی, جیسے آپ نے کوئی کپڑے خریدے ہیں اور بعد میں وہ اس کوالٹی کے نہیں نکلتے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا, جو رنگ خراب ہو جاتا ہے, یہ ساری وجوہات آپ اس کے اندر لکھیں گے. اور اس کمپنی کو کہیں گے کہ جی آپ نے مجھے غلط چیز پرووائڈ کی ہے, لہٰذا آپ مجھے میرے پیسے بھی دیں اور مجھے ہرجانہ دیں, کیونکہ ظاہر آپ کا وقت ضائع ہوا ہے. مطلب یہ لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ نہ صرف آپ ان سے اپنے پیسے کلیم کر سکتے ہیں, بلکہ آپ نے جو آپ کو اذیت پہنچی ہے, آپ کے لیے کوئی نقصان ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایونٹ کے لیے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ پورا نہیں ہوا اور دیر ہو گئی ہے, کوئی نقصان جو بھی ہوا ہے, اگر آپ اس کا بھی ساتھ لکھیں گے اور وہ ویلڈ ہوگا, صحیح ہوگا, جائز ہوگا, تو وہ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بنا کے لیگل نوٹس اس کو ارسال کر دینا. اب جس دن آپ نے یہ چیز خریدی ہے اور اس کے جتنے دن بعد بھی آپ نے لیگل نوٹس بھیجا ہے, اس کے مہینے کے اندر خریدنے کی تاریخ سے مہینے کے اندر اگر تو وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں, آپ نے جو لیگل نوٹس میں ان کو آفر کیا ہے کہ جی مجھے اتنے, میرے 1000 روپے کی چیز ہے, 1000 روپے, اور اتنا میرا نقصان ہوا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے, آپ مجھے دے دیں, دے دیتے ہیں تو آپ کا معاملہ سیٹل ہو گیا. نہیں دیتے تو آپ نے اسی طرح سادہ کاغذ کے اوپر آپ نے
पंजाब जो कंज्यूमर कोर्ट का जज है, जज कंज्यूमर कोर्ट, और आगे आपने जिस शहर के भी हैं वो टाइटल देना है और आपने अपना नाम बनाम उस कंपनी का नाम लिख के आपने अदालत के अंदर यही वजूहात लिख के केस दे देना है कि जनाब मैंने इनसे ये चीज़ ख़रीदी, इतने की ख़रीदी, ये मेरे पास चीज़ फलां दिन पहुंची और इस तरह से मसला हुआ, मेरा जो आपकी आप समझते हैं वो आपने बना के अदालत के अंदर दायर कर। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली अदालत के अंदर जो अदालत आपको रिक्वायरमेंट्स कहेगी कि नोटिस वगैरह करने हैं, समन भिजवाएं, वो कंपनी आएगी तब भी आपका केस अगर आप साबित कर सकें, और वो नहीं आती तब भी आप ये बासानी केस डिसाइड करवा लेंगे। ठीक है। और आपके अगर आप सही तरीके से अपनी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे मामलात में 95% कंज्यूमर के हक में फैसले आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक जो आपने कहा कि वकील अगर नहीं भी करवाना चाह रहे, एक मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने 500 की चीज़ ली है तो वो यही सोचेगा यार मैं वकील को हज़ारों रुपये फ़ीस दूँ फिर वहाँ पर जाऊँ भी सही। तो जो अगर खुद बंदा एक लड़ना चाहता है, एक नया बंदा जो पहली दफ़ा अदालत में जा रहा है, उसके सामने दराज का एक मिसाल है, लाखों रुपए वाला वकील खड़ा हुआ है, तो उसके फिर जीतने के चांसेस किस तरह होंगे? वो किस तरह उससे जीतेगा अपना केस? देखें, जीतना तो आपको आपकी अगर आप जाएंगे ही तब अदालत में जब आपको अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद होगा। ठीक है। वो आपको पहले ज़रूरी है कि आपको आपके मुल्क की अदालतों के ऊपर एतमाद हो, जो हम भी चाहते हैं, आप भी जो कैंपेन चला रहे हैं कि लोगों को उनके हकूक़ का पता चले और वो अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा करें। उसके बाद उस 1000 रुपये की शॉपिंग वाले बंदे के लिए बड़ी सीधी सी बात मैं कहूँगा कि उसके लिए तो ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि 1 लाख रुपए वाला वकील सामने खड़ा है। 1000 रुपये की शॉपिंग के ऊपर उसने एक केस खुद ही दायर किया और उसका 1 रुपया नहीं ऊपर और लगा, और उसके सामने 1 लाख रुपए वाला कंपनी को वकील खड़ा करना पड़ा है। तो ये उसकी पहले से ही जीत हो जानी है कि कंपनी 1 लाख रुपए लगाने की बजाय इस बंदे को सेटल करेगी, कम से कम इसका नुकसान पूरा करेगी और उसको मज़ीद कोई तोहफा दे के कोशिश करेगी सेटलमेंट की। ठीक है। सो वो बंदे के चांसेस जो हैं वो 100% विन विन सिचुएशन है उसके लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप खुद जा रहे हैं 500,000 का, आप समझ रहे हैं कि आपने उसको आपके लिए इतना आसान है। हमारी अदालतों के अंदर जब खासकर जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे वो गाइड करते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो तो वो बताते हैं कि जी आप ये करें। आपके पास वहाँ पे अदालती अमला होता है, आप जज साहब से कह सकते हैं कि सर आप मुझे गाइड करें, आप मुझे आगे क्या करना चाहिए। चूँकि आपके पास वकील नहीं है तो अदालत भी आपकी रहनुमाई करेगी कि जनाब आप ये करें, आप अपनी फ़लाँ शहादत ले आएँ, आप साबित कर दें कि ये कागजात सच्चे हैं। अगर वो आपका सिर्फ जिसमें जो आपकी पहले आपका वो सोचना ज़रूरी है कि आपने अपने हक़ के लिए लड़ना है, जो हमारी आवाम करती है कि बैठ जाती है और ये धोखे बढ़ रहे हैं। जब ये शुरू हो जाएगा काम तो धोखा देने वाली कंपनी रुकेगी नहीं कहीं भी। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये है कि अब आपने अपना जो सही लगाना है केस, अपने डॉक्यूमेंट सही देने हैं और अब संभाल के रखे हुए होंगे जो वो देने, वो फेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फेक देंगे कोर्ट के अंदर तो वो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, आखिरी मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आपको पता है कि हमारी अदालतों के हवाले से ये परसेप्शन है कि, और है भी ऐसा, कि सालों लग जाते हैं आपको एक केस के लिए, आपकी अगली नस्लें तक आ जाती हैं। तो मुझे बताइएगा कि जहाँ पर इतने केसेस पड़े हुए हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस का फैसला होने में कितना टाइम लग जाएगा? राज साहब, ये सवाल जो है ना वो इस तरह है कि बात मैं एग्री करता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ मसाइल हैं और बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन अगर आप विजिलेंट रहेंगे, अच्छा, कोर्ट की कोई छुट्टी ना हो, जज साहब की कोई बीमारी ना हो, अदालतों के अंदर कोई ऐसी रुकावट ना हो, जैसे कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसे मामलात हैं कि उसकी रुकावट की वजह से अदालतें बंद ना हो, और आप विलिंग हैं और अपना केस के ऊपर प्रॉपर उसको अटेंड करते हैं, तो 3 से 4 माह के अंदर अंदर आप इस केस का फैसला करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अदालत की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज़ जो टाइम लगने की है वो अगर कानून कई केसेस में कानून के अंदर लिखा भी होता है कि जी इतने महीनों में डिसाइड करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके वो इतने ही टाइम में डिसाइड हो। लेकिन अगर आप विजिलेंट हैं और आप जाके अपने मामलात को देखते हैं तो दूसरी तरफ से कोई बंदा लिंगर ऑन करने की कोशिश भी करेगा तो अदालत उसके खिलाफ एक तरफा फैसला सुना देती है। ठीक है। सो ये टाइम का केस नहीं है। और इस दौरान जितना आपका उस केस पर खर्चा हुआ होगा, जैसे आपने बताया कि 90 to 95% आपके जीतने के चांसेस हैं, तो वो फिर खर्चा भी आपको मिलेगा जब आप केस जीत जाते हैं। सर, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब आप क्लेम कर रहे होते हैं, आप अपनी असल प्राइस क्लेम कर सकते हैं,
آپ اپنی جو آپ کو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وکیل کیا ہے تو وکیل کی فیس بھی کلیم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ہم نے ایک ٹریکنگ کمپنی کے خلاف ایسا کیس کر کے اس گاڑی کے چوری ہونے کی وجہ سے کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے, ٹریکر کمپنی کا قصور ہے, اس میں 2.5 لاکھ روپے وکیل کی فیس بھی شامل تھی جو ہمارے اس کنزیومر کے حق میں کیس ہوا. سو اس لیے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, اور کیس کے دوران اگر کوئی خرچہ ہوا ہے اس بندے کا وہ بھی اس کو مل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کیس کے اندر ہر چیز کلیم کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مانگنا ہے کہ جی مجھے ذہنی تشدد جو آپ نے دیا ہے نا اس کے اتنے پیسے. ٹھیک ہے. مجھے آپ نے اگر کچھ مجھے اس سے نقصان پہنچا ہے کہ میں نے ایک کپڑے تھے یا میں نے کوئی ایسی چیز تھی جس کے تھرو میں نے کہیں پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچ سکا, تو اس سے جو مجھے نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو یہ ناظرین آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ایک طریقہ کار تھا, اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے سادہ طریقے سے پہلے کمپنی کو خط لکھنا ہے, اگر وہ جواب نہیں دیتی تو آپ نے کنزیومر کورٹ میں جانا ہے اور وہیں پر آپ نے سادہ طریقے سے اپنا لیگل نوٹس دینا ہے, اور اگر آپ وکیل نہیں کر سکتے تو خود بھی آپ لڑ سکتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ 90 to 95% آپ کے جیتنے کے چانسز ہے, اس میں آپ کو جو آپ کی اصل پرائز تھی وہ بھی ملے گی اور جو آپ کلیم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کھڑے ہوں گے, اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو 100 لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہونا ہے وہ بچ جائے گا, آپ کے پیسے بھی ملیں گے اور وہ 100 لوگوں کا وہ بھی بچ جائے گا, اور اس طرح جو فراڈ کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے وہ بھی ختم ہوگا. تو یہ آج کی ایپیسوڈ تھی. اس حوالے سے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اویئر کریں گے. تو اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.